कहाँ पर रखा गया? 7 तारीख को अगवा किया था, फौरन की टोन की साइड पे रखा गया है। अच्छा, तो जब आप उनके पास थी तो आपने उनको कहा कि आप अपने वालिदैन से मिलना चाहती हैं या अपने बाप से या अपनी माँ से? मैंने बहुत कोशिश करी बोलने की, मगर मुझे मारते थे, मुझे मिलने नहीं देते थे वो। अच्छा, कितने मुसलमान थे? एक थे, एक से ज्यादा थे? काफी थे। अच्छा, तो आपको उन्होंने क्या झांसा दिया, क्या कहकर उन्होंने आपको अगवा किया था? बोला अगर आप बयान नहीं दोगे तो आपके माँ बाप को नहीं तो आपके भाई को मार देंगे हम। अच्छा, तो आप अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हैं, दोबारा अपने घर जाना चाहती हैं? जी मैं अपने घर रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे दुआ आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, वो लोग जो ये सवाल करते थे कि ज़हरा काज़मी खुद गई है और आज शेल्टर होम के अंदर ज़हरा काज़मी को माँ बाप और शैला रज़ा और बाकी सब ने जो है ना मार पीट के जो है ना वो बयानात और ख़तूत लिखवाए गए, उनके लिए आपको जो मैंने क्लिप दिखाया और उसके बाद पूरा डिटेल इंटरव्यू पूरा देखिएगा। ये मुमताज़ जमाली की ये कल सिटी कोर्ट से वीडियो है, बहुत ख़ास वीडियो है और ये उन लोगों के लिए उन लोगों के सवालों के जवाब है जो ये कहते हैं कि बच्चियाँ खुद भागती हैं, खुद शादियाँ करती हैं और उसके बाद जो है माँ बाप की इज़्ज़त दाव पे लगाती है और चली जाती है। उनके लिए उनके जवाबात हैं। देखिए जी, 12 से 13 साल बच्चियों का इस वक्त बड़ी शदीद तरीके से अगवा हो रहा है और इनको जबरी निकाह के तौर पर अदालतों में पेश किया जाता है और मुल्ज़मान के हवाले कर दिया जाता है, जिसके ऊपर हम पिछले 7 से 8 महीनों से चीख रहे हैं। एक केस हमारे सामने आया और हमने उस केस का बेड़ा गर्क कर दिया। हमने उस केस से ना सिर्फ कुछ सीखा, ना हमने उन बच्चियों को बचाने की कोशिश की जो बच्चियां डेली की बेसिस पर उठाई जा रही हैं। बच्ची ने एक बयान दिया, कहा कि जिस जगह मुझे अगवा करके रखा गया उस जगह पे 14-15 लड़कियां और मौजूद थी। कौन सा अदारा हरकत में आया, कहाँ से उसकी रिकवरी हुई, कोई मुलजिम आपके सामने आया कि जिसको एक शख्स इस शक पे गिरफ्तार किया गया कि भाई ये फला लड़की को उठाने में था, ये इस फला फुटेज में ये बच्चियाँ उठाई गई हैं। कराची शहर के अंदर ये वाक़यात हो रहे हैं और बड़े बहिमाना तरीके से वाक़यात हो रहे हैं। छोटे इलाकों की बच्चियाँ, गरीब इलाकों की बच्चियाँ उठाई जा रही हैं, अनपढ़ माँ बाप की बच्चियाँ उठाई जा रही हैं, पढ़े लिखे माँ बाप की बच्चियाँ उठाई जा रही हैं, सिर्फ मुतवस्सित और गरीब ख़ानदानों की लड़कियाँ उठाई जा रही हैं। खूबसूरती और कम उम्री की बेस पर उन बच्चों को उठाया जा रहा है और करोड़ों रुपए से कमाए जा रहे हैं। मगर आज तक कोई पुलिस की सीसीटीवी फुटेज जिसके अंदर बच्ची को अगवा करके ले जाया जा रहा हो, कोई ऐसी कार्रवाई जिसके अंदर मुलजमान की निशानदही करके गिरफ्तार किया हो गया, आपके सामने आज तक ऐसा कुछ भी मंजर पर नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि ये एक बहुत बड़ा कारोबार है जिसके अंदर अल्लाह माफ़ करे हमारे कानूनी इदारे भी मुलव्विस हैं, जो कि भत्ता लेते हैं, जो कि इस तमाम चीज़ों के अंदर निकाह से लेके फ़ैसला सुनाने से लेके मुलजमान के हवाले करने से लेके सब जगह भत्ता चलता है। यकीन कीजिए, दिल इतना दुखता है कि पाकिस्तान का कोई भी इदारा उठाकर देख ले, कोई भी कौमी इदारा उठा के देख ले, वहाँ पे अगर करप्शन ना हो, वहाँ पे बेईमानी ना हो, वहाँ पे हरामखोरी ना हो, हर जगह पर यही हाल है। अब इस बच्ची ने जो बयान दिया है, ये भी बिल्कुल उसी एज की बच्ची है। इसके साथ भी सेम ऐसे ही होता है कि बच्ची घर से लापता होती है, उसके बाद बच्ची जो है वो इसकी एफआईआर दर्ज कराई जाती है, बच्ची को मुल्ज़मान जो है वो अदालत में लाते हैं, बच्ची 164 का बयान रिकॉर्ड कराती है कि मैंने पसंद की शादी कर ली है। बच्ची को मुल्ज़मान के हवाले कर दिया जाता है। बच्ची के माँ बाप डॉक्यूमेंट्स लेके चीखते रहते, जैसे मेहदी काज़मी साहब रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, उनकी बीवी रोती रही, दुआइयाँ देती रहीं कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास तमाम के तमाम प्रूफ है कि हमारी बच्ची कम उम्र है, 12 साल की है, हमारी बच्ची 18 साल की नहीं है और ना ही इसने किसी के साथ मोहब्बत की बात की है। इसी तरह इस बच्ची ने भी आके 164 का बयान रिकॉर्ड कराया, मुल्ज़मान के साथ चले गई। माँ बाप चीखते रहे, रोते रहे, किसी को परवाह नहीं, क्योंकि इस पाकिस्तान के अंदर बेकानूनी और जानवरों वाला सिस्टम ज़्यादा है। अब इन माँ बाप ने क्या किया, इन्होंने एक मुकदमा सिटी कोर्ट में दर्ज कराया, जिसके बाद अदालत ने इन मुल्ज़मान को तलब किया। मुल्ज़मान जो है वो पेशी पे तलब नहीं हुए। उसके बाद दूसरी तीसरी दफ़ा इनको फिर तलब किया गया और कहा कि इनके अरेस्ट वारंट जारी किए गए कि अगर अब अदालत न आए तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। उसमें ये मुल्ज़मान जो हैं बच्ची को छोड़ के फ़रार हो गए। ठीक है जी, फ़रार होके दूसरे मुल्क नहीं गए, यहीं हैं, मगर कोई पुलिस ढूंढने नहीं जाएगी, कोई पकड़ेगी बताएगी नहीं, क्योंकि ये सब मिली भगत होती है। बच्ची रिकवर हुई, बच्ची ने आकर बताया कि उसको किस तरह से अगवा करके रखा गया था, वहाँ पे और भी लोग थे, इनका काम था मुझे मार पीट के। अब इस बच्ची से कहा गया भाई तुमने 164 का बयान क्यों रिकॉर्ड कराया, तो इसने कहा कि मुझे धमकी दी गई थी कि अगर मैंने ये 64 का बयान नहीं दिया और मैंने ये नहीं कहा कि मैंने अपनी पसंद का निकाह किया है तो वो मेरे भाइयों को, मेरे बाप को, मेरी माँ को कत्ल कर देंगे। अब 12 साल बच्ची जब ये सुनती है कि मैं अगर इनकी बात नहीं मानूंगी तो ये मेरे माँ बाप को कत्ल कर देंगे, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को कत्ल कर देंगे, तो ज़ाहिर वो डर। जनाबे वाला होता कुछ ऐसा है कि बच्ची ने अपना रिकॉर्ड दे दिया, बच्ची को माँ बाप के हवाले कर दिया गया। ये तो किसी शेल्टर होम में नहीं रही, ये तो किसी मुश्किल में नहीं फंसी, बड़ी एफर्ट के बाद ये बच्ची आ गई, ये इसका नसीब।
مگر مہدی کاظمی صاحب کا نصیب کیا کہیں، ان کی بیٹی کا نصیب کیا کہیں کہ یہ ملزمان اتنے قوی ہیں کہ انہوں نے اپنا پورا کا پورا ایسٹ لگا دیا، پوری جان لگا دی ہے اس بچی کے اوپر۔ وجہ سمجھیے گا، وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے چہرے، ان کی ایک ایک حرکات، ان کا ایک ایک ٹھکانہ، ایک ایک پتہ، سب کچھ عوام کے سامنے آ گیا۔ یہ چھپ نہیں سکتے، وہ ملزمان اس لیے چھپ گئے کیونکہ ان کی کوئی فوٹیج نہیں تھی، ان کا کوئی عدالتی ریکارڈ نہیں تھا، کچھ نہیں پتہ کہاں سے آئے، کہاں سے گئے اور کہاں چلے گئے۔ یہ لوگ کیونکہ ظہیر، شبیر، نور بی بی، ان کی فیملی، اس کے پیچھے موجود یوٹیوبرز، وہ سب کے سب بے پردہ ہو چکے، سب کو پتہ چل گیا، نقاب ان کے چہروں سے اتر گیا۔ اب یہ اگر اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، اور اس کیس میں بچی کو تو انہوں نے آفر کر دی تھی کہ آپ لے لیجئے اور ہمارا کیس ویس ختم کریں، مگر مہدی صاحب ڈٹے رہے، تو اس لیے اس کیس کے اندر یہ جان لگا کے لگے ہوئے، صرف بچی چھوڑنے سے ان کو مطلب نہیں ہے، کیونکہ اب یہ اس کاروبار، اس گندے کاروبار میں نقاب ان کے چہروں سے اتر گئے، یہ اب کسی اور بچی پر بھی ہاتھ ڈالیں گے تو یہ پکڑے جائیں گے اور پتہ چل جائے گا ہاں بھائی یہ تو اٹھائی گیریں، یہ تو اغوا کار ہے۔ اس گیم کو سمجھیے۔ میں عدالتوں سے پھر ریکویسٹ کروں گی کہ خدا را اس کیس کو مثال بنائیے اور چھان بین کیجئے۔ جب ماں باپ ڈاکیومنٹس لے کر آتے ہیں عدالتوں کے اندر تو بچی کا 164 کا بیان آپ کس منہ سے سن لیتے ہیں، کس منہ سے آپ اس بچی کی بات کو یقین کر لیتے ہیں، جبکہ ایک ملزمان کا ٹولہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اس بات کو کیوں نہیں آپ ایکسیپٹ کرتے کہ اس کو مار کے دھمکا کر جو ہے ماں باپ کے خلاف بیان دلوایا جاتا ہے؟ خدا را ان چیزوں کے اوپر عدالتوں کے اندر آنکھیں کھولیں، آنکھیں کھولیے۔ قوم کی بچیاں رسوا ہو رہی ہیں، قوم کی بیٹیوں کی عزتیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، یہ بچیاں بک رہی ہیں۔ عرب ممالک میں یہ لاکھوں کی تعداد میں سپلائی ہو رہی ہیں، ان کو سپلائی کر کے آنے، سب جانتے ہیں۔ دیکھیں جی یہاں پر جو کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو سب پتہ ہے کہ ہمارے خفیہ اداروں کو یہ باتیں نہیں پتہ کہ یہاں پر بچیاں کس طریقے سے جاتی ہیں، کون لوگ ان کے پاسپورٹ اور ویزے بناتے ہیں اور ان کو باہر ممالک میں لے کے جاتے ہیں اور واپس تو آ جاتے ہیں، مگر یہ بچیاں ساتھ نہیں ہوتی ہیں۔ کیوں نہیں اس کی چھان بین کی جاتی؟ کیوں نہیں پتہ لگایا جاتا کہ ایک ہی بندہ 4 لڑکیاں کیسے لے کر چلا گیا، ویزا، پاسپورٹ، ٹکٹ پر کیسے لے کے جا کر چھوڑ کر آتا ہے؟ کہاں ہے ان کے سی سی ٹی وی فوٹیج؟ کس علاقے سے بچیاں اٹھائی جاتی، کدھر یہ موو کرتے، کس علاقوں میں یہ رہتے، کدھر ہوتے، کدھر یہ ملزمان؟ آخر کیوں ہمارے ادارے خاموش ہیں؟ آخر کیوں؟ کیا یہ قوم کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا قوم کی سالمیت نہیں ہے؟ یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے۔ جب ایک خاندان کی بچی جاتی ہے تو یقین کی جو پورا خاندان ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اس کی عزت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس ماں باپ کے کرب سوچئے جن کی اولاد، جن کا جگر کا گوشہ ان کے نظروں سے غائب ہوتا ہے، اور اس پر یہ نہیں کہ وہ بچی مر گئی ہے اس کو لے کر، بلکہ یہ تہمت کہ تمہاری بچی تو بھاگ کے شادی کر لی ہے۔ اس معاشرے میں، جس معاشرے میں ہمارے یہاں بچی کے کردار شیشے کی طرح ہوتے ہیں، صاف آئینے کی طرح ہوتے ہیں، اس پہ یہ دھبا لگ جاتا ہے، وہ ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے کچھ سختیاں کریں، قانون میں سختیاں کریں۔ اگر ماں باپ بچی کے ڈاکیومنٹس دکھاتے ہیں عدالتوں میں لا کے تو خدا را ان کی بات سنیے۔ وہ کہہ رہے ہیں چیخ چیخ کے ہماری بچی 11-12 سال کی ہے، تو اب کیسے ملزمان کے حوالے اس بچی کو صرف 164 کا بیان دے کے بھیج دیتے ہیں، جبکہ یہ بات بھی اب واضح ہوگی کہ ان کو دھمکیاں لگا کے ان کو مار پیٹ کے عدالتوں میں لایا جاتا ہے۔ جب تک یہ قانون کے اندر ترمیم نہیں ہوئی، جب تک ہماری عدالتیں آنکھ نہیں کھولیں گی، جب تک اسی طرح مجرمان کو سپورٹ ملتا رہے گا، مجرمان اسی طرح سے بچیوں کو اٹھاتے رہیں گے علاقوں سے، تب تک یہ وسیع کاروبار چلتا رہے گا۔ اور اگر آج ہم نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لی، اور آج اگر ہماری اس جنریشن نے، اس وقت کے جو لوگ ہیں، انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا، تو یقین کیجئے سوائے رونے پیٹنے کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس قوم کی نہ جانے بچیاں کہاں کہاں رل رہی ہیں، کہاں کہاں سے لوگ دیکھ رہے ہیں، جو بچیاں روتی ہوں گی، گڑگڑاتی ہوں گی، کس کس حالات کا سامنا کرتی ہوں گی، صرف اس لیے کہ ہمارے ملک کے قانون دانوں نے ان بچیوں کو بے آبرو ہونے کے لیے دے دیا۔ یقین کیجئے یہ آپ کے سر پر ہے۔ اگر آپ انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھ کے ایسے فیصلے کر رہے ہیں اور بچیوں کو ان مجرمان کے حوالے کر رہے ہیں، ان کی عزت و آبرو کی تاؤ پہ لگا رہے ہیں، تو یقین کیجئے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے آپ ضرور ان کو جواب دے ہوں گے کہ آپ نے اس قوم کی عورتوں کی بے حرمتی کروائی ہے، آپ لوگوں نے ان کی عصمت دری کروائی ہے۔ خدا را قانون میں ترمیم کیجئے، خدا را عدالتوں میں 164 کا بیان سننے کے باوجود بھی ماں باپ کے ڈاکیومنٹس کو دیکھیے ان کی چیزوں کا، ویریفائی چیزوں کو نہ کیجئے۔ اس طرح کا ظلم و بربریت بہت دکھ ہوتا ہے، یہ سب کچھ دیکھ کے انتہائی دکھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کی عزت، جان، مال کی حفاظت فرمائے، سب کو اپنے زمان میں رکھے، کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ اس ملک پاکستان میں تو کوئی آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا موجود نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کوئی بات بری لگے تو دل سے معافی چاہتی ہوں۔ مجھے دے اجازت، اپنا رکھیے۔ یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی واپس آ کے کیا کہنا ہے آپ کا؟ ابھی میرے کو بڑی خوشی ہو گئی ہے، ہمارے کو بیٹی مل گئی ہے، بڑی خوشی ہو گئی ہے۔ شمس بھائی نے بھی ہمارا ساتھ دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہو گئی ہمارے کو بھی۔
اس وجہ سے ہم بہت خوش کتنے ہو دن ہو گئے. گئے تھے آپ کی بیٹی کو وفات ہوئے اور میری کتنے دن بیٹی کو واپس آئی؟ 3 مہینے ہو گئے تھے. اچھا 3 مہینے. اور 3 مہینے کے بعد کتنی ہے. عمر ہے ان کی؟ اس کی 12 سال ہے, 13 میں بھی چل رہی ہے. اس کی اتنی عمر نہیں ہے. کافی کیس آپ کے پاس تھا تو تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ کب کا واقعہ ہے اور کہاں کہاں سے پروسیس ہو کر یہ مقبیہ جو ہے بازیاب ہوئی ہے؟ سر یہ 7 نومبر 2022 کو ایک بچی گھر سے نکل گئی تھی, اور جس کے بعد میں ان کے والدین نے ان کو پتہ نہیں تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے اغوا کا مقدمہ بھی درج کروایا تھا, جو کہ اس کے بعد میں بچی کو انہی ملزمان نے غلط انفارمیشن دے کے ان کو پریشرائز کر کے انہوں نے کورٹ میں زبردست پیش کروایا کہ اگر آپ نے کورٹ میں غلط بیان دیا تو ہمارے خلاف بیان دیا تو آپ کو جو ہے نا آپ کے والدین کو, آپ کے مدر کو, آپ کے بچوں چھوٹے بھائی ہیں ان کو مار دیں گے. تو اس طرح بچی کو نہ تو وکیل کے ساتھ ملوایا گیا, نہ تو ان کے والدین کے ساتھ ملوایا گیا. اسی کے بعد میں انہوں نے 164 کے بیان میں نکاح کے حق میں بیان دے دیا کہ میں نے نکاح کر دیا ہے. اس کے بعد میں وہ غائب ہو گئے, جس کے بعد میں ان کے والدین نے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2013 کے مطابق ایک مقدمہ درج کیا تھا کہ بچی ہماری 12 سال کی ہے, جس کے بعد میں ہمیں بازیاب کروایا جائے, جہاں تو ان کو اسی قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے, جو کہ کیس چلتا رہا. جس کے بعد میں ہم 12 نمبر جیمز ہاؤس کے پاس آ گئے, جو کہ سٹی کورٹ کے پرمیسز میں وہاں پر جو نکاح ہوا تھا, اور اس کے بعد میں نان اویلیبل وارنٹ ایشو کیے ملزمان کے خلاف, جس کے پریشر میں آ کر ان ملزمان نے ان کو بچی کو باہر سے چھوڑ دیا, کورٹ میں پیش نہیں کیا. اور ہم اسی جگہ پر ہم اگر پولیس کے تعاون کی بات کریں تو ابھی تک نہ تو پولیس نے کسی ملزمان کو گرفتار کیا ہے, نہ تو بچی کو چھڑوانے کے لیے یا بازیاب کروانے کے لیے کوئی کردار ادا کیا ہے. اس کے بعد میں چائلڈ پروٹیکشن والے ہم کال کرتے رہے, ہم نے لیٹر بھیجا, ان کے والدین ان سے ملتے رہے, مگر کسی نے بھی کوئی تعاون نہیں کیا. یہ ان کے والدین نے خود ہی تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں مار کے ان کو کروایا ہے. باقی کورٹ کے ابھی بھی نان اویلیبل وارنٹ ایشو ہوئے ہیں, ابھی بھی کوئی نہ تو پولیس ان کو گرفتار کر رہی ہے, نہ تو کوئی چھاپے وغیرہ مار رہی ہے, کوئی اس طرح کا نہیں ہے. باقی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2013 کے مطابق 3 سال پنشمنٹ ہے, ابھی بھی وہ کیس پینڈنگ میں ہے. اچھا, اب لڑکی بازیاب ہوئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے یا آپ خوش ہیں کہ لڑکی بازیاب ہوئی؟ سر بالکل, جو یہ 2013 کا 3 اور 4 سیکشن ہے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ کا, یہ نان کمپاؤنڈیبل نان بیلیبل سیکشنز ہیں. اسی پر نہ صرف بازیابی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, نکاح غیر قانونی 12 سال بچی کا نکاح کا معاملہ تھا, جو کہ ایک غیر قانونی ہے اور جن کی پنشمنٹ لکھی ہوئی ہے. ابھی بھی اگر بازیاب ہو گئی ہے تو ان کی جو نکاح نامے غیر قانونی کیا تھا اس کی پنشمنٹ ان کو بنتی ہے, وہ اریسٹ ہو کے چلے جائیں گے, جیل